کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان والو تم پر فرض کر دیے گئے روزے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیا پہلے بھی 30 روزے فرض تھے اور ایسے ہی فرض تھے فجر سے لے کے عشاء تک؟ نہیں، ان کے روزے بھی 30 نہیں تھے اور ان کا روزوں کا طریقہ کار بھی الگ تھا۔ تو کما سے کیا ثابت ہوا؟ ایک چیز ثابت ہوئی کہ روزے تو فرض تھے، لیکن یہ ثابت ہوا کہ کیفیت ایک جیسی نہیں تھی۔ اسی طرح یہاں بھی حدیث شریف میں بھی یہی مراد ہے کہ ان کا برات کا اعلان کرنا تو ہوگا، لیکن یہ نہیں ثابت ہوتا اس سے کہ لفظ بھی منوان وہی کہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کما کا لفظ فرمایا ہے، ما نہیں فرمایا۔ اسی طرح ایک میں اور آپ کو مثال دیتا ہوں قرآن پاک سے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اب یہاں کیا فرمایا؟ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ، کہ ہم نے وحی کیا تم پر جیسا کہ ہم نے تم سے پہلے وحی کی نوح پر اور ان کے بعد آنے والے نبی جین پر۔ اب یہاں بھی کما کا لفظ ہے، ثابت ہوا کہ وحی تو ان پر بھی ہوئی، نبی پاک پر، لیکن کیا وحی ایک ہی تھی؟ یعنی کیا قرآن ہی ان پر نازل ہوا تھا؟ نہیں، ان پر وحی اور نازل ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں فرمایا فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ، کہ میں بھی ویسا ہی اس جیسا ہی کہوں گا جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی برات کا اعلان کیا، یا اللہ جب تک میں موجود تھا میں ان پر نگران تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی نگران، یعنی وہ اپنی برات کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک بھی اپنی برات کا اعلان کرائیں گے، لیکن لفظ وہ نہیں ہوں گے، وہ اپنے الفاظ میں برات کا اعلان کریں گے۔ سمجھ میں آگی بات؟ کما کا لفظ جب ہم قرآن پاک میں جا کے اس کو دیکھتے ہیں تو قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ کما کا لفظ جو ہے مین جو بات ہو رہی ہے اس میں تو وہ بتاتا ہے کہ ایسا ہوا، لیکن اس کی کیفیت منوان نہیں ہوتی، کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح انکار تو نبی پاک بھی فرمائیں گے، برات کا اعلان نبی پاک بھی فرمائیں، لیکن کیفیت وہ نہیں ہوگی سیم۔ اور یہ بھی دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی سوال ہوگا کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو دو خدا بناؤ؟ کیا یہ سوال ہوگا نبی پاک سے؟ نہیں۔ جب سوال یہ نہیں ہے تو پھر جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہترین، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ آگے اب ایک آخری سوال کروں گا اسی آیت پہ، جو اس آیت کا آخری ایک اور بات یہاں پہ میں نے آپ کو بڑی اہم ہے وہ بتانی ہے، ایک اور بات وہ آپ ذرا سن لیں کہ یہ جو ہے نا اس میں جناب علی کیا اس کو کہتے ہیں، یہ سورہ مائدہ میں، اس سے آپ تھوڑا پیچھے جائیں، یہاں پہ لا علمی کے بارے میں ایک سوال ہے کہ لا علمی وہ چونکہ بیان کریں گے اس کا مطلب ہے ان کو علم ہی نہیں۔ آپ نے بھی یہی کہا تھا نا کہ یہاں سے لا علمی جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے، یہی سوال کیا تھا نا؟ جی بالکل۔ اس کا بہترین جواب جو ہے نا اس سے پہلے موجود ہے۔ یہ کچھ آیات پیچھے جائیں اور یہ آیت نمبر تھی 116-17 جی اور اس میں ہے جناب آیت نمبر اس کی 109 پہ جائیں، جہاں سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں سے یہ مضمون شروع کر رہا ہے نا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نا انبیاء کرام کا قیامت کے دن ذکر کر رہا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا نا کہ بتاؤ تمہیں تمہاری قوموں کی طرف سے کیا جواب دیا گیا، تو وہ لا علمی کا اظہار کریں گے۔ وہ ہے آیت ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جب جمع کرے گا اللہ تعالیٰ سب پیغمبروں سے، پھر ان سے پوچھے گا بتاؤ کیا جواب ملا تھا تم کو، یعنی تمہاری قوموں نے کیا تمہاری تبلیغ کا جواب دیا۔ قالوا لا علم لنا، تو وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں۔ کیا انبیاء کرام کو علم نہیں؟ ہر پیغمبر کو علم ہے کہ اس کی قوم سے کیا جواب ملا۔ نوح علیہ السلام کو پتہ ہے کہ میری قوم نے میرا انکار کیا، ٹھیک ہے، وہ متکبر ہوئے، انہوں نے تکبر کیا، غرور کیا، انکار کیا، جھٹلایا مجھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے میری قوم نے کس طرح مجھ سے مقابلے کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے میری قوم نے مجھے کیا کیا کرنے، سارے پیغمبروں کو پتہ ہے کہ قوم کی طرف سے کیا رسپانس ملا۔ لیکن قیامت والے دن کیا کہیں گے؟ لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں۔ یعنی قیامت والے دن ان کا یہ کہنا کہ ہمیں کچھ علم نہیں، یہ بطور عاجزی کی ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے، اپنے علم کو کچھ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، تجھے تو ہم سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا جواب دیا گیا، ہم نہیں جانتے، تو ہم سے بہتر جانتا ہے کہ کیا جواب دیا گیا۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیوب کا بہتر جاننے والا ہے۔
تو یہاں پہ اگر کہیں سے یہ ظاہر بھی ہو کہ کسی پیغمبر کوئی پیغمبر اپنی بات سے لا علمی کا اظہار کر رہا ہے تو اس لا علمی سے یہ ہرگز نہیں ثابت ہوگا کہ واقعی لا علم ہے، بلکہ وہ علمی ان کی بطور عاجزی کی ہوگی، جس طرح تمام انبیاء کرام لا علمی کا اظہار کریں گے۔ سمجھ میں کیا بات آپ؟ بہترین ہو گیا، بہترین ہو گیا، بہترین ہو گیا۔ اسی سے آگے 4-5 آیتیں جا کے یہ ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یہاں پر پھر میں آخری بات وہ کروں گا، تب بھی کرنا چاہوں گا، مجھے جواب آپ نے دے دیا، لیکن میں چاہتا آپ اس حصے پہ ضرور روشنی ڈالے کہ یہاں جی پہ جی، آپ لفظ توفی کو کیسے سمجھ رہے ہیں؟ جب تو اسی نے یعنی مجھے کہ اٹھا لیا۔ ہاں، کہ جب تو نے مجھے اچھا آپ کہہ رہے جب تو نے مجھے اٹھا لیا جی جی تو ہاں، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ان کا نگران تھا، تو ہر جی چیز سے خبردار ہے۔ جی میں سمجھ گیا، یعنی کہ وہ جو پچھلی آیت ہے وہ اس کو اوور رول کر جاتی ہے۔ اگر جی، یہاں اور پہ یہاں پہ میں بتا دوں دوسری بات بھی، آپ کے ذہن میں شاید سوال آ رہا ہوگا کہ جب وہ دوبارہ تشریف لے آئیں گے تو ان کو تو علم ہوگا ہاں جی، کہ یہی یہ تو کہنا میں بگڑ چاہ گئے رہا تھے، ہوں۔ یہ آپ کے ذہن میں تھا سوال۔ یہ جی دیکھیں کتنا خوبصورت کلام ہے حضرت عیسیٰ اللہ کا کلام ہے نا جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی وجہ سے تو یہ نہیں فرمایا کہ جب تک میں زندہ رہا، بلکہ یہ فرمایا جب تک میں ان میں موجود رہا، یعنی ان کا یہ نہ فرمانا کہ جب تک میں زندہ رہا ان کا نگہبان تھا، اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ وقت ایسا بھی تھا کہ وہ زندہ تو تھے لیکن ان پر نگران نہیں تھے، اس لیے انہوں نے بات زندہ کی نہیں فرمائی، یہ فرمائی کہ جب تک ان میں موجود رہا تب تک نگران رہا۔ کیونکہ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ جب تک میں زندہ رہا تو اس کا مطلب ہے ان کا بیان غلط ہوتا، کیونکہ آسمان پہ بھی وہ زندہ ہے، پیچھے سے قوم بگڑ گئی ہے لیکن وہ نگران نہیں ہے، ان پہ زندہ بھی ہے نگران نہیں ہے۔ تو ان کا یہ فرمانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے زندہ ہوتے ہوئے بھی کچھ وقت ایسا تھا جب وہ زندہ تو تھے لیکن ان میں موجود نہیں تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ کہ ان کا یہ فرمانا کہ جب تک میں ان میں موجود رہا، تو جب وہ پہلے موجود تھے تب بھی ذمہ دار تھے، جب بعد میں موجود ہوں گے تب بھی ذمہ دار ہوں گے، تب بھی ان کو وہ شرک نہیں کرنے دیں گے، بلکہ جو اس شرک میں مبتلا ہو چکے ہوں گے ان کو بھی وہ سیدھے رستے پہ لے آئیں گے، جو احادیث میں مذکور ہے کہ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی جو ان کے درمیان عیسائیوں میں غلط عقائد آ گئے ہیں وہ ان کو ختم کر دیں گے، صلیب تک توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر کے بتا دیں گے میں نے کب کہا تھا کہ یہ تثلیث کا عقیدہ اپناؤ، جب میں نے کب خنزیر کو حلال قرار دیا۔ اور پھر احادیث میں ہے کہ جو ان پر ایمان لے آئیں گے اور جو دجال کے پیچھے لگیں گے وہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تو پھر ان کی بات قیامت والے دن سچ ہوگی کہ جب تک میں ان میں موجود رہا، پہلے موجود رہا تب بھی نگران تھا، بعد میں موجود رہا تب بھی نگران تھا، نہ میں نے ان کو کہا ایسا کرو نہ میں نے ان کو کرنے دیا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ان کا نگران تھا۔ یعنی وہ جو خرابی ان میں آئی تھی وہ تو میرے اٹھائے جانے کے بعد آئی تھی، اس وقت بالکل، میں نگران نہیں تھا، میں سمجھ گیا آپ لیکن کی جب بات۔ تک میں ان میں تھا میں نے ان کو ایسے نہیں کرنے دیا۔ جو سوال تھا وہ آپ نے میرے حال سے بڑی اچھی طرح ایڈریس کر دیا اس آیت سے 109 110 سے، کہ ہر جی پیغمبر لا علمی کا اظہار کرے تو ہاں بہترین ہے۔ بالکل، جہاں اگر لا علمی بھی ثابت کہیں سے ہوتی ہو تو بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ واقعی وہ لا علم تھے حقیقت میں، بلکہ وہ عاجزی کے طور پہ ایسا فرمائیں گے۔ حالانکہ ان آیات میں آگے تو لا علمی کا نہیں ہے بلکہ علم ثابت ہوتا ہے ان کا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی سے ایسی چیز کی باز پرس کرے جس کا اس کو علم ہی نہیں ہے۔ اور پھر اگر ایسا ہوتا بھی تو سب سے پہلا سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ہوتا کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کب کیا ایسا، مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ بہترین ہو گیا۔ اور یہ قادیانیوں کے لٹریچر سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرزا قادیانی نے لکھا ہوا ہے، 2-3 جگہ پہ ایسی بات لکھی ہوئی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جگہ پہ، ایک جگہ اس نے لکھا ہے کہ یہ جو عیسائی بگڑے ہیں نا اس کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر دی گئی ہے، تو علم تو ان کو ہو گیا۔ پھر دوسری جگہ لکھتا ہے کہ جو عیسائیوں نے یہ بگاڑ اپنے اندر پیدا کیا اور یہ غلط عقائد اپنا لیے تو پھر عیسیٰ کی روح جو ہے اس نے جب اپنی قوم کا بگاڑ دیکھا تو وہ جوش مارا اور پھر وہ نزول کے لیے بے قرار ہوئی۔ تو مرزا قادیانی تو خود تسلیم کرتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان بگاڑ کا علم ہے۔ بہترین ہو گیا ہے۔
بہترین ہو گیا. کیا بھائی اس کے اوپر ایک سوال ہے میرا، اس آیت جی کے اوپر ہی، جس کے اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن ان سے پوچھنا نا، یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان جی کے اوپر اٹھانے کے بعد ہی ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف جی جی اٹھانے کے بالکل بعد. بالکل بالکل. ہاں، اگر وہ ان کی زندگی میں ہی ہوتا نا تو پھر وہ کیسے قیامت والے دن بتاتے بھائی؟ سمجھ گئے نا، وہ تو پتہ چلتا ہے اس وقت ہی جب اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا ان کو کہ یہ تیرے معاملات پیچھے انہوں نے کر دیے، مگر وہ اس وقت ان میں موجود نہیں تھے. بالکل، اگر زندگی میں ہی ہوا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سوال ہی کیوں کرتا؟ کیونکہ اللہ ناصر تعالیٰ صاحب تو پتہ تھا کہ تو تھلے زندگی میں انہاں جو للہ بگڑ گئے انہاں تو الیہ راجعون نہ لکھو، اتنے آ جاؤ اللہ لیو جے گل کرنی ہے تو ہمت ہے تے. کیڑا انا للہ انا الیہ راجعون والا؟ ہاں، وہ آ گیا ناصر پھکی فروش. یہ بیچارے نے کچھ بھی نہیں پتا ہے، بھی ہے پارٹ 2 ہے وطلت دا. آ جاؤ جی نہیں نہیں، ناصر صاحب، اتنے آ جاؤ، قرآن سمجھاؤ سانو. کیا بھائی یہ بندہ ٹھیک ہے، جیڑی کوئی غلطی ہوتی ہے نا تو کہدا ہو ہے تے پھر اگے دسو کی کرنا جے. ہاں، جو کرنا جی کر لو. پہلے آہو صحیح ہے. وہ اصل میں نا اپنے عقائد سے بھاگنے کے لیے اور امت کے اندر غلط تصبات پیش کرنے کے لیے یہ نا، تو وہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جی زندگی پہلے اسمان پہ جانا ثابت کرو، ختم نبوت ثابت کرو، یہ سب ڈرامے بازی ہے قرآن کے اوپر، حدیثوں کے اوپر، اور کچھ نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. کل وہ ٹیا سسٹر نہیں جو وہ گئی تھی ان کی براڈ پہ، تو اس نے کہا تھا ٹھیک ہے جی مان لیں جی کہ نبوت جاری ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، پھر آگے آپ جو کہہ رہے ہیں پھر آگے بتائیں پھر مرزا صاحب اس سے کیسے نبی ثابت ہوتے ہیں. لو جی، آدھا پونا گھنٹہ مرزائیوں کو مصیبت پڑی رہی ہے کہ اب ہم کیا کریں، اب کدھر جائیں. اخیر اس بیچاری کو انہوں نے گالیاں گولیاں دے کے برا بھلا کہہ کے اتار دیا، اور جب اتارا تھا یہ کہاں پہنچ گئے تھے؟ کہتے تھے جی یہ بتائیں کہ نبی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. بتاؤ، ان کی عقلوں پہ ماتم کرنے کو دل کرتا. بھئی اسی فیز سے گزر کے تو وہ آپ کو آگے لے کے آئی ہے کہ بھی ٹھیک ہے مان لو نبی نے آنا ہے، نبوت جاری ہے، عیسیٰ صاحب فوت ہو گئے، مرزا صاحب اب کیسے نبی بنے؟ اب وہاں تو مرضیت ختم ہو جاتی ہے نا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اجرائے نبوت گھونسلہ اسی وجہ سے لگاتے ہیں کہ بات آگے بڑھے ہی نا. جو بندہ یہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے اس کو پھر آگے ان کو پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اور وہاں آگے جا کے پھر پیچھے آ گئے کہ یہ بتاؤ نبی نے آنا ہے کہ نہیں آنا. اللہ اللہ، کیسی جاہل قوم ہے. اس کے آگے کچھ نہیں ان بیچاروں کے پاس. کہاں سے ثابت کریں گے مرزا غلام قادیانی کو نبی؟ جی ابھی میں بھی تو یہی ان سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اب بتائیں مرزا غلام احمد قادیانی کس طرح عیسیٰ ابن مریم بنے؟ آتے ہی نہیں اس بات پہ. پھر سارا ان کو قصہ بتانا پڑے گا نا کہ وہ پہلے مریم بنے، پھر حمل سے بھی ہوئے، درد سے بھی ہوا اس کو، یہ بتاتے نہیں ہیں. ہاں. اچھا، وہ مجھے ایک آیت یاد آ رہی تھی، وہ میں نے دیکھی ہے، وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں بتا دوں. وہ کما کے لفظ سے، وہ بڑی بہترین آیت ہے، سورہ آراف ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 27. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان نہ بہکائے جیسا کہ اس نے نکالا تمہارے آبا کو یا ماں باپ کو جنت میں سے. یعنی اے بنی آدم، تمہیں فتنے میں نہ ڈالے شیطان جیسا کہ اس نے نکالا تمہارے والدین کو جنت میں سے. اب کیا اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ شیطان جو ہے وہ بنی آدم کو بھی جنت میں سے نکالے گا؟ یہاں بھی وہی ہے کما اخرج ابویکم، جیسا اس نے نکالا. تو کیا یہاں پہ یہ مطلب ہو سکتا ہے ہوگا کہ بھئی شیطان ہمیں بھی جنت سے ہی نکالے گا؟ نہیں. یہاں پہ جو محل استدلال ہے وہ ہے فتنہ میں ڈالنا. اب شیطان، مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ وہ شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، لیکن کیفیت ایک جیسی نہیں ہے. کہ ادھر جو شیطان نے فتنہ ڈالا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے آبا کو جنت میں سے نکلوایا،
لیکن ہمیں ہمارے ساتھ فتنہ تو وہ برپا کرے گا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ منوان ویسے ہی وہ ہمیں بھی جنت میں سے ہی نکلوائے۔ تو یہ کما کا جو لفظ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے کہ جو اس میں بنیادی محل استدلال ہوتا ہے وہ تو ایک ہوتا ہے، لیکن اس کی کیفیت جو ہے وہ دونوں مختلف ہوتی ہیں۔ مجھے بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے اس حدیث پر، ہر لحاظ سے کلیئر ہو گئی ہے، اور یہ بہت اچھی دلیل ہے۔ میں تھوڑا سا سوال کروں گا آپ سے کہ مجھے نہیں پتا اس بارے میں، اس لیے میں سوال کر رہا ہوں بالکل بھی۔ وہ یہ کہ کیا انبیاء کو، کیونکہ وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، کیا انہیں علم دیا جاتا ہے کہ ان کی قوم کیا کر رہی ہے؟ یہ میں نے جی بات بالکل، کسی بڑے معتبر ہمارا انسان سے یہی سنی عقیدہ تھی۔ ہے کہ انبیاء کرام کو علم دیا جاتا ہے، کیونکہ ایک حدیث شریف بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی سلام کرتا ہے یا درود بھیجتا ہے تو فرشتے مجھ پر پہنچاتے ہیں، اور ایک یہ بھی ہے کہ میری امت کے اعمال بھی مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں کہ امت کیا کر رہی ہے۔ تو ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کو علم دیا جاتا ہے، ان کو علم ہوتا ہے کہ ان کی قوم پیچھے سے کیا کر رہی ہے۔ اور اس میں ایک یہ بھی ہے نا کہ انبیاء کرام کو اپنی امتوں پر گواہ بنایا گیا ہے۔ اب دیکھیں، گواہی وہی دے سکتا ہے جس نے مشاہدہ کیا ہو، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ گواہی وہی دے سکتا ہے جس نے کسی بات کا مشاہدہ کیا ہو، جس نے کسی بات کا مشاہدہ ہی نہ کیا ہو وہ گواہی نہیں دے سکتا۔ بالکل تو اللہ تعالیٰ ٹھیک نے ہے۔ انبیاء کو شہید بنا کر گواہ بنایا امتوں پر۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو ان کی امتوں کے اعمال جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں کہ تمہاری امت یہ۔ بہرحال ہمارا عقیدہ ہے، اس پہ ہم بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کے برخلاف بھی مانے تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نیچے ہے جی، کیا کون ہے جی؟ اے آر صاحب، اگر علم ہے تو آؤ حقیقی اسلام کی براڑ پر ہمت کرو اگر سچی ہے تو۔ جی کس کو کہہ رہے ہیں جی؟ مجھے کہہ رہے ہیں؟ اے آر صاحب آ جاؤ، آپ جا کے پوچھیں، میں آتا ہوں جی، ابھی آتا ہوں، ابھی نکلیں یہاں سے اور جائیں اپنی جو حقیقی اسلام کی براڑ ہے جس مرضی بندے کی، اس سے پوچھو کہ بھائی ضیاء رسول ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے آپ سے، وہ آنا چاہتا ہے تو کیا آ جائے وہ؟ اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آ جائے، میں بھی آتا ہوں، براڑ بند کر کے میں بھی آیا، جائیں پوچھ کے ہیں پہلے ان سے۔ وہ ان کی تو بیچاروں کی ہمت نہیں ہوتی، ان کو تو جاتے ہی جو ہے وہ مصیبت بن جاتی ہے کہ یہ ان سے جان کیسے چھڑائیں، اوپر نہیں لیتے، ہمیں بات ہی نہیں کرتے ہم سے، اور تم ادھر بڑھ کے مار رہے ہو جی ہمت ہے، ہم میں ہے، اپنے مربیوں سے پوچھ لو، ان میں ہے۔ جائیں شاباش، ادھر سے نکلیں اور پوچھ کے آئیں ان سے بھی ضیاء رسول کہہ رہا ہے میں نے ڈیبیٹ کرنی ہے، ٹاپک بھی تمہاری مرضی کا، شرائط بھی تمہاری مرضی کی، اور چینل اور براڈ بھی تمہاری، جاؤ پوچھ کے آؤ اپنے مرضیوں سے، کوئی بات کرنا چاہتا ہو تو۔ اتنی رعایتیں ہمیں دیں گے وہ کہ شرائط بھی ہماری، ٹاپک بھی ہمارا، براڈ بھی ہماری؟ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ جائیں جا کے پوچھیں اپنے مربیوں۔ ابھی کل کیا 3-4 دن یا 5 دن ہوئے ہیں تمہارا انصر رضا، اس کو میں نے پیغام بھجوایا تھا، وہ آیا تھا، تو کیا حالت ہوئی تھی اس کی؟ اس کو میں نے ایک ہی بات کہی تھی، میں نے کہا ایک ٹاپک آپ اپنی مرضی کا رکھ لو، تمہاری شرطیں، تمہارا ٹاپک، تمہارا چینل، ایک ٹاپک میری مرضی کا ہوگا، ٹاپک میری مرضی کا، بے شک شرطیں بھی اپنی رکھ لینا۔ نہیں مانا، وہ دڑکی لگا گیا، کہتا نہیں میں نے آپ کے ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرنی، میرا یہ بس ایک ہی ٹاپک ہے، جرائے نبوت کا، اور بات میں نے صرف قرآن سے کرنی ہے، مرزا صاحب کا کوئی حوالہ درمیان میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ یہ ان کی علمی قابلیت ہے، جس کو نبی مانتے ہیں کہتے ہیں اس کا حوالہ ہی آپ نے نہیں پیش کرنا۔ پھر بھائی ہمارے پیغمبر کی بات کی، قرآن بھی تو ہمارے پیغمبر لے کے آئے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن پہ کیوں بات کرتے ہو؟ وہ بھی ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا کلام ہے، احادیث بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں،
جب تم اپنے نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں تو ہمارے نبی کی کتب سے اور ان کی باتوں سے، ان کے احکامات فرامین پہ کیوں بات کرتے ہو بھائی؟ اس پہ ان پہ بات کرنے کا کیا آپ لوگوں کے پاس اختیار ہے پھر؟ تو یا اگر ہمارے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان کے کلام پہ بات اپنے کرنی ہے، ان میں سے دلائل لینے دینے، تو اپنے نبی کو بھی مانو نا۔ ایک طرف بنایا نبی ہوا ہے اور انکار سیدھا سیدھا کہ ہم نے تو اس کا حوالہ ہی نہیں پیش کرنا۔ کیوں؟ اس نے جھوٹ بولے ہوئے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ قرآن پاک پہ دجل کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، جو نہ ایسے ایسے دجل اور فریب کرتے ہیں جس کی نہ امت مسلمہ میں، اسلام میں کوئی گنجائش بنتی، نہ ہی مرزے نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے یہ مرزا قادیانی کو نہیں بیچ میں لاتے۔ اب دیکھیں جیسے یہ اسمہ احمد والی بات ہے، مبشرم برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، کہ بشارت دیتا ہوں اپنے رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اب امت مسلمہ، اور اس کا حقیقی مطلب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ ان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی۔ مرزا غلام احمد قادیانی بھی یہی تسلیم کرتا ہے کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ دجال مربی یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے نہیں، اس سے مراد مرزا صاحب ہیں، احمد تو مرزا صاحب تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرزا صاحب کے آنے کی پیشگوئی کی ہے۔ اب ان کی یہاں مجبوری ہے کہ نہیں ہے کہ یہ تختیاں لٹکائیں گلے میں کہ دوران ڈبیٹ مرزا صاحب کا حوالہ نہیں پیش کیا جائے گا؟ یہ مجبوری ہے ان کی کہ بھائی ہم نے دنیا کو بیوقوف بنانا ہے، قرآن پہ جھوٹ بولی جائیں گے، ہماری کو زبان پکڑ لینی ہے کسی سے۔ مولوی جو ہے وہ دلائل دیتا رہے گا کہ جی اس سے مراد نبی پاک صاحب کا حوالہ نہیں پیش کیا جائے گا۔ کیوں؟ نہ یہ بدبخت کذاب قوم قرآن حدیث پہ رہی ہے، نہ ہی یہ مرزا صاحب کے قائد پہ رہی ہے۔ انہوں نے اپنا ایک نیا دین گاڑ لیا ہوا ہے۔ یہ ان کی یہاں پھر مجبوری بن جاتی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو بیچ میں سے نکالنا۔ ورنہ کون سی امت ہے آپ مجھے بتائیں کہ جو یہ کہتی ہو کہ آپ نے بھائی ہمارے پیغمبر کی بات ہمارے سامنے نہیں پیش کرنی؟ وہ بھائی جتنی بھی چاہے باطل مذاہب بھی کیوں نہ ہو، ان کا سارا آرگومنٹ چلتا ہی اپنے مذہب کے جو بانیان ہیں ان کی باتوں پہ ہے۔ وہ اپنا سارا آرگومنٹ بلڈ ہی ان کی باتوں، ان کے احکامات، ان پہ جو نازل ہوتا کلام اس کی بیس پر کرتے ہیں۔ آپ ہندو کے پاس چلے جائیں، ہندو کے سامنے اس کی کتب رکھیں، ان کے بھگوانوں کی باتیں رکھیں، ہندو کبھی انکار ہی نہیں کرے گا۔ بلکہ ہندو کو تو دوسرے مذاہب کی کتب سے اپنا عقیدہ ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ تو کہے گا یہ کہ بھئی ہماری کتب سے بات ہم سے کریں، کیونکہ وہ اپنے عقائد اپنی کتب سے بہتر ثابت کر سکتے ہیں۔ عیسائی کے پاس جائے اس کی بھی یہ کوشش ہوگی کہ اگر بائبل سے میرے سے کوئی دلیل مانگ لے تو میرے لیے آسان ہے۔ لیکن مرزیت وہ واحد علمی یتیم قوم ہے، یہ اپنے نبی کی باتوں کو، اس کی کتابوں کو خود رد کرتے ہیں کہ نہیں اس سے نہیں حوالہ پیش کرنا۔ اللہ ان کو ہدایت دے جی، کیا کہہ سکتے ہیں۔ ہاں جی وہ گیا ہے جی، وہ جو نیچے تھا۔ نیچے ایک آیا ہوا تھا جی، وہ کدھر گیا ہو پایا نا؟ اوے یار صاحب، اے لو جی، اب کہہ رہا ہے، پیچھے اس کا کمنٹ آیا تھا تو کہتا ہے آؤ جی حقیقی اسلام کی براڈ پر ہمت کرو اگر سچے ہو تو۔ میں نے کہا جی پوچھو ان سے۔ اب نیچے کہتا ہے بد اخلاق کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا۔ 2 کمنٹ پہلے یہ چیلنج دے رہا ہے کہ جی آؤ حقیقی اسلام کی۔ میں اس کو کہہ رہا ہوں جاؤ پوچھو ان سے، بھی کر سکتے ہیں بات، ان کی ہمت نہیں۔ کہہ رہا نہیں بد اخلاق کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اے لو جی، اے پائی جی مرزیت کٹھی کر لو، بڑکے مار رہا تھا، آؤ آؤ آؤ، ہوں بد اخلاق ہو گئے ایسے۔ کیسی یہ علمی یتیم قوم ہے، اللہ ہی معاف کرے، اللہ معاف کرے جی۔ ان کی نہ کوئی ایک زبان ہے نہ کوئی ایک بات ہے۔ بھئی جب تمہیں پہلے نہیں پتا تھا میں بد زبان ہوں، اس وقت بڑکے مار رہے تھے آؤ ہماری براڈ پہ، اس ٹائم الہام نہیں ہوا تھا تمہیں کہ میں بد زبان ہوں؟ اب تمہیں پتہ چل گیا میں بد زبان ہوں، نہیں کر سکتے بات، حد ہو گئی جی۔ روما بھائی ان کے ہاں بد اخلاقی کی کوئی الگ ہی ڈیفینیشن ہے،
ان کے ہاں کسی کو یہ کہنا ہے کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں، یہ اخلاقیات کا اعلیٰ معیار ہے۔ کسی کو یہ کہنا کہ وہ کتے کی طرح او او کرتا ہے، یہ اخلاقیات کا اعلیٰ معیار ہے۔ کسی کو یہ کہنا کہ جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا صاف سمجھا جائے گا کہ اسے ولد الحرام بننے کا شوق ہے، وہ حلال زادہ نہیں ہے، یہ ان کے نزدیک اعلیٰ معیار ہے، اعلیٰ اخلاقیات کا معیار ہے۔ جو ہمیں نہیں مانتا کنجریوں کی اولاد ہے، یہ ان کے نزدیک اخلاقیات کا اعلیٰ معیار۔ تو ان کے اخلاقیات کے معیار اپنے ہی ہیں، الگ ہی۔ انسانوں والے جو اخلاقیات کے معیار ہیں ان سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں۔ جی مجھ سے یہ بات نہیں کریں گے، مرزے کو میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، پھر بھی نہیں بات کریں گے مجھ سے۔ میں جائیں کہہ دیں ان سے کہ میں مرزا قادیانی کا نام بھی نہیں لوں گا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ڈبیٹ ہوئی تھی تو وہاں بھی یہی شرط تھی کہ مرزا صاحب کا جو ہے وہ نام نہیں لینا۔ میں نے کوئی نام نہیں لیا، لیکن درمیان میں مرزائی نے مرزا غلام قادیانی کا نام لے دیا۔ میں نے پھر چنگی طبیعت اس کی صاف کی، میں نے کہا مرزا کا نام کیوں لیا تم نے بیچ میں، معافی مانگو جا۔ تو بھائی میں نہیں لوں گا نام، ان سے پوچھ لو، ان کو ہے کسی میں ہمت تو بتائے۔ نہیں آپ نام نہیں لیں گے پر کام وہی کریں گے نا جو کرنا ہے آپ نے۔ نام نہیں لیں گے، نام لیے بغیر جوتے ماریں گے آپ، اس لیے کوئی نہیں آتا۔ نہیں بھائی، وہ ان کو نام نہ لینے کا تو ان کو یہی ہے نا کہ مرزا صاحب کا حوالہ نہ پیش کیا جائے۔ نہیں پیش کروں گا بھائی، آ جاؤ۔ اندازہ کر لیں کہ بھائی جس کو نبی منوانے کے لیے یہ سارا دن سوشل میڈیا پہ وارہ گردی کرتے ہیں، جب کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کی بات مانو تو انکار خود کر دیتے۔ تو بھائی پھر منوانا اس کا کیا ہے؟ اگر اس کی بات ہی نہیں ماننی، انکار کرنا اس کی باتوں کا، تو پھر کس منہ سے کہتے ہو کہ اس کو سچا مان لو؟ میں منجی کتھے ڈاواں؟ کمرے میں۔ ٹھیک ہے جی، بس نبی کی اتنی تبلیغ کرنی ہے کہ جی ان کو اس کو نبی مانو بس۔ نبی ماننا کس چیز میں کیا؟ اس کی باتیں ماننی ہے، اس کے احکامات ماننے ہیں، اس کے جو تعلیم دی ہے وہ ماننے، نہیں وہ نہیں ماننی، بس صرف اس کو نبی ماننا ہے، تعلیم اس کی نہیں ماننی۔ تو بھائی پھر نبی مننے دے وچ کی تانوں لب رہا؟ وہ بھی انکار کر دو، خالی اگر کاغذی کاروائی کرنی ہے آپ نے نبی ماننے کی۔ نبی کو ماننے کا مطلب تو یہی ہے کہ نبی کی تعلیمات کو مانو۔ تعلیمات ماننی نہیں، نبی منوانا ہے۔ ہاں جی ندی بھائی، کیا حال تعلیمات تب چال ہے؟ مانی ٹھیک جائے ہے نا، آپ؟ تعلیمات ہاں جی الحمدللہ ضیا بھائی، تو تسی کر لو نا کام تھوڑا جا، تسی نبی مان لو، جھوٹا نبی مان لو۔ چلو یہ جو کہندے نے نبی منو، تو چلو اسی نال ایک لفظ دا اضافہ پا کے کہنے جھوٹا نبی۔ آہ جھوٹا تے اسی مندے ہیں۔ تو بس پھر اور کی ہونے نہ منائیے بھائی، اسی من گئے نا، ہن اے بھی اگے بھی نہ ٹرن تے ساڈا قصور اے دے وچ۔ سویرے بھی حال ویکھ لیا یہ کو جڑے ہے سن اوتھے جناب ڈاکٹر دی براڑ دے اوتے جڑا تہاڈا معاملہ پہ چلدا سی۔ آہو کہ انج میں جدو گیا تے انج لگیا ہویا سی بھی پتہ نہیں انہاں کو علم وچ وڑیا ہویا، آسے پاسے ڈول رہا تے کوئی شاپر پرن والا بندہ نہیں نظر آ رہا، انج لگیا فلاسفر بن کے۔ کوئی ہے جو قرآن حدیث سے ان کو معیار بنا کے ہم سے بات کر سکے اپنے عقائد قرآن؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے تو آئیں، سامنے آئیں، بات کریں۔ میں تلے گیا، میں کہ جی آ گیا۔ یار تینوں چھوٹ دے دیتی ہے، توفی دا مطلب بھی موت کر لیا، چل ابو ثابت کر ہن۔ وہ پہ گئی بس وچ ایمبولینس طلب دی سانو، نس گیا، پھر کہندا میرے کو ٹائم کوئی نہیں۔ آہو جدو پتا سارے ویکھ رہے ہوندے، جدو پتا ہوندا کہ لو جی ہن کام پھس گیا جے، وچ انٹری مار چھڑ دے بھی انہوں بچاؤ ہن کسے طرح۔ اونج دی بے بسی دے ڈاکٹر بھی دستا سی۔ ہاں بس صرف کلے بہ کے بڑکا مارن جو گیا، ایڈیاں لمیاں لمیاں چھڈن گے لپیٹن چ نہیں آپ آندی۔ یہ کی سمجھ کے اگے لیاندے نے کسی بھی بندے نو، کی سمجھ کے لیاندے نے؟ یعنی کہ اپنے تو اوتے سمجھ کے لیاندے نا۔ ہن ذکریہ صاحب نے جڑے بندے نو لیاندا اپنے تو اوتے سمجھ کے لیاندا ہے نا، تے اودی بھی بولتی بند ہو گئی۔ یہ تے انہاں دا حال ہے۔
ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਵੱਧ ਜ਼ਬਾਨੀ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਰੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਝਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, बद कलामी नहीं, दलाइल से, कुरान हदीस से, दलाइल से, अखलाकियात से आके हमसे करें गुफ्तगू। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੰਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਘੋਲ ਲੈ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਭਲਵਾਨ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾ ਜੇ ਲਾ ਸਕਣਾ। ਐ ਜੇ ਤਲਤ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਨੱਸਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਨਾ ਹੱਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਸੀ ਬਰਾੜ। ਪੱਲੇ ਵੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਨੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਖਤਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਲੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆ ਕੇ। ਹਦੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮੰਨੋ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਪੀਰ ਹਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 18 ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਤੇ 218 ਸਫਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਦਾ। ਆਹੋ ਕੱਲ ਲੈ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਅਲੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਸ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ 18 ਨੰਬਰ ਜਿਲਦ ਦੀ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 218 ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਉਸ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦੇਣਾ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਸਮ ਚਾਹ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਚਾਹ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਚਾਹ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਵਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੁਰੱਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੋੜ ਖੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿੱਤਰ ਪੋਲਾ ਤੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਈ ਜਿਆ ਆਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਰੱਬੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਹਰ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਬੀਲਾ ਅੱਗੋਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਜਲ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਜਲ ਵੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਅਸਮਾਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸਮਾਨ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਸਮਾਨ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਸਬਰਤ ਕਰ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਸਮਾਨ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਰਫਾ ਮੰਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਖਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੰਜ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਦੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖਣਾ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਅਸਲ ਬਣਦੀ ਵੀ ਇੰਜ ਆ ਵੀ ਰਫਾ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਰਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਈਏ? ਤੇ ਰਫਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਈ ਅਸਮਾਨ, ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਾਇਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਇਲ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਰਫਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਹਿਲੇ। ਰਫਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी,
हम्म। हम्म। ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ? ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ। ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਰਾੜ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਬਾ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਵਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਚਵਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਬਸ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਮਝਾਈਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤੇ। ਉਹ ਜਾ भाई कश्मीरी नहीं है ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਜਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਦਾ ਹੀ हाँ हाँ बिल्कुल वही 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 है। पीर अस्कानी भाई मैं आपसे थोड़ा सा मुखातब हूँ। ये आपको वो बात पे पता है, उधर ब्रॉड के ऊपर हुसैनी की वो पेशाब वाली बात पे बड़ा बुरा भला कह रहे थे, वो निकला ये इनकी बुक से भी। रूहानी खजाइन है, जिल्द नंबर 18, सफ़ा नंबर 218। और मिर्ज़ा साहब खुद फरमा रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के पेशाब पीना से बीमारियाँ दूर होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है, करम है। अच्छा भाई, वो जो इतराज़ कर रहे थे पुरैना कबीले वाले जो आए थे जी जी और बीमार हो गए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने ऊँट के दूध में पेशाब मिक्स करके पीने जी का नुस्खा बताया। कुछ कतरे थे, हाँ जी। हाँ, तो उन्होंने यही किया और वो ठीक भी हो गए। लेकिन बाद में वो हुर्रा के मकाम पर जहाँ पड़ाव था और जहाँ नबी अलैहिस्सलाम का चरवाहे था ऊँटों के साथ, बैतुल माल के जो ऊँट थे, जी जी उस जगह का नाम है हर्रा। वो घाटी है, पहाड़ी इलाका है। तो उस मैदान में ठीक होने के बाद मुर्तद हुए और नबी अलैहिस्सलाम के चरवाहे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही। हाथ पैर काट दिए, आंखें निकाल दी, बड़े बेदर्दी से साथ बर्ताव किया। और नबी अलैहिस्सलाम के ऊँटों को हांग कर दौड़ पड़े, भाग गए। जब नबी अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ तो सहाबा को उनके पीछे लगाया, सहाबा उनको
गिरफ्तार करके ले आए। फिर उसी मकाम पे उनको भी वही जिस तरह से जिस बेदर्दी के साथ उस चरवाहे को शहीद किया था, तो उनको वैसे ही सजा देकर वहीं धूप में तड़प तड़प के उनको मरने के लिए छोड़ दिया। ये है बिल्कुल वो ऐसे, मामला, बिल्कुल ये है वो ऐसे। मामला। और कुछ लोग हिमाकतें करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो वो लोग गैर मुस्लिम थे इसलिए ये पेशाब नबी अलैहिस्सलाम ने पिलाने के लिए दिया। मुसलमान ये बकवास करते हैं भाई वो गैर मुस्लिम नहीं थे। नबी अलैहिस्सलाम गैर मुस्लिमों के साथ नाजायज़ नहीं कर सकते, करेंगे ही नहीं, शान ही नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन है। ऐसे गैर ही। मुस्लिमों को गंदी चीज़ पिलाने के लिए कहेंगे? नहीं नहीं, उसमें शिफा है। हजरत मैंने भी वो हदीस पढ़ी थी, खुद पढ़ी थी मैंने, आपने वो बताया था तो मैंने वो देखी थी, पढ़ी थी, और मैंने बल्कि वो लगाई भी थी, स्कैन पे लगा भी दी थी कि ये देख लें ये हदीस है। तो कहने का मकसद ये है मेरे मोहतरम भाई, उस चीज़ में शिफा है, 100% है। और आज भी लोग पेट की बीमारी के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, और बड़ा जो है शिफा याब चीज़ है। मैं जिस तरह मैंने आपको कहा, मैं खुद करता हूँ। जब भी मुझे तकलीफ़ हो इस चीज़ की, पेट की तकलीफ़ हो, मैं खुद पी लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पुरबाश। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे मुसलमानों ही में कुछ ऐसे हिमाकतें हैं कि भाई ये पेशाब है तो ये नापाक है। भाई इसकी क्या दलील है? क्या दलील है कि ये नापाक है? मालूम तो हो। फिरस्तानी भाई, यूके में जो पानी पिया जा रहा है फिल्टर करके, वो सारा पानी जो है गंदा है, उसको फिल्टर किया जाता है 10 किस्म पे, फिर वो पानी पीने के काबिल बनाया जाता है, उसमें सब कुछ होता है। देखें, खलीज के अक्सर ममालिक में वो समंदर के पानी को ही वो क्लीन करके फिर जो है वो सप्लाई होता है पीने के लिए। और आपको मालूम है पूरा जितने भी जो है ये गटर लाइन है ना, ये सब समंदर के अंदर ही हैं। जी ऐसा ही है, हमारे ग्रीस में 3 नाले मुझे मेरे घर से निकलते हैं, थोड़ी सी दूर से जाके वो सारे समंदर में जाके गिरे, अपनी आंखों से देखा है जाके गिरते हैं। हाँ, तो मेरे मोहतरम भाई, ये पूरे जो है नाले उसी के अंदर ही हैं समंदर के, फिर उसी को ही जो है क्लीन करके वो पीते रहते हैं। इवन के लेकिन इन क्या, लोगों ने तो अभी ये काम शुरू किया है, अलहदा से सीवरेज लाइनें डाल रहे हैं। ये जो बारिश का पानी हुआ करेगा ना, ये बर्फ का पानी जो छतों से आता है, उसके लिए अलहदा इंतजाम किया जा रहा है अब, कि उस पानी को स्टोर करके साफ करके केमिकल वगैरह डाल के वो भी पीने के काबिल बनाएं। ऐसा ही है ना भाई। तो मुश्किल ये है भाई, जो मैं बात बताने जा रहा था, मुश्किल ये है कि कुछ मुसलमानों ने अपने जज्बात में ऐसी बातें कहना शुरू कर दी, दूसरों को भी मौका मिला। मिसाल के तौर पर हमारे जो चौपाए हैं हलाल, जिनका हम गोश्त खाते हैं, क्या इनका बोलो बुराज नापाक है, नजिस है? नहीं, वो खेतों में डाला जाता है, खाद के जरिए वो इस्तेमाल होता है। वो तो एक अलग बात है, लेकिन क्या वो नापाक और नजिस है? अगर कोई कहता है हाँ, तो उसकी क्या दलील है? एक दलील पेश कीजिए। कोई दलील नहीं। क्योंकि वो बोलो बराज है इसलिए नापाक है, ये लोगों ने समझ लिया। देखिए, नबी अलैहिस्सलाम ने बकरियों के बाड़ में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है, तो वहाँ बोल बराज है कि नहीं? है, बिल्कुल है। तो बाकी दूसरे गंदगी जगह से नहीं, लेकिन वहाँ जो है वो नमाज पढ़ने की इजाज़त है। हाँ, ऊँट के बाड़ में नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसका सबब ये नहीं है कि वहाँ बोलो बराज है, नहीं, उसका सबब और है, हदीस में मौजूद है। तो मेरे मोहतरम भाई, बात यह है कि ये चीज़ें नापाक और नजिस नहीं हैं, इनकी कोई दलील नहीं है। लेकिन हमारे नज़दीक, इसके नज़दीक हमारे उलमा ने आपस में इस तरह के पड्डे किए हुए हैं, और वो क्या नाम है, वो जो जिस मसलक से जो है वाबस्ता है, भले वो गलत हो, बस वो उसी पे नहीं 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 नहीं, बस यही। भाई नहीं नहीं मत करो। अगर कोई बात गलत है आपके आलिम ने की है, उसको कुरान और हदीस से देखो। कुरान और हदीस से हलाल तो हलाल, हराम तो हराम। कुरान और हदीस से मालूम हुआ कि ये नापाक नजिस, नापाक नजिस। लेकिन मालूम नहीं हुआ नापाक, तो कैसे आप करेंगे कि कहेंगे एक चीज साबित है भाई कि ये हराम है, ये नजिस है, ये हलाल है, ये तय्यब है, ये पाक है, ठीक।
लेकिन कुछ चीजें साबित ही नहीं। तो कैसे आप कहेंगे कि ये नापाक, ये पाक, ये हराम, ये हलाल, ये जिन्स, कैसे कहेंगे? ऐसा नहीं है ना मेरे भाई। तो ये इस तरह की बातें हैं, इसलिए लोगों को वो समझते हो ऊंट के पेशाब को ये निजस है, ओहो कितने गंदे हो, पियो पियो। भाई कौन पीता है ऊंट का पेशाब? कोई नहीं पीता। दूध में कुछ कतरे डालकर, दूध में, और अगर कोई पी भी ले, बता दीजिए कि ये हराम है या नजस है। भाई आपका दिल नहीं मान रहा, वैसे दिल नहीं करता, कौन पीता है? कोई नहीं। लेकिन इलाज के लिए उसमें डाला जाता है। देखें आप, ऐसे जहरीले जो है दवाइयाँ खाते हैं, कितने कड़वाहट उनमें होती है, कौन उनको इस्तेमाल करता है? लेकिन मजबूरी के वक्त की जाती हैं। अब उसमें कड़वाहट है, लेकिन हराम और वो निजस तो नहीं है, उसका जायका बहुत ही बुरा है। कुछ ऐसे दवाइयाँ हैं, उनको खा के, वो एंटीबायोटिक होते हैं, उनको खाते ही आप उल्टी शुरू कर देते हैं, ऐसे हैं। लेकिन चूंकि वो हराम और नजस नहीं है, अब इलाज के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनको। आम हालत में उनकी तरफ आप देखें भी नहीं, कौन देखेगा इतने कड़वाड़ चीज को? बायन ही ऊंट का पेशाब, कौन उसकी तरफ देखेगा? कोई नहीं। लेकिन इलाज के लिए उसमें डालकर तो वो पिया जाता है, और वो बिल्कुल ठीक है, और लोग सेहतयाब होते हैं। और ये हर ऊंट का भी नहीं है, ये भी आप जानिए, हर ऊंट का भी नहीं है। वो मादा जो है ऊंट, जिसने अभी, जिसका बच्चा है, अभी तक दूध पीता बच्चा है, वो पी रहा है, दूध दे रही है, समझ रहे हैं? अच्छा अच्छा समझ रहे हैं? उसका कुछ कतरे, सबका नहीं। मिसाल के तौर पर आप समझ लें नर का भी, ऐसा नहीं है, नर का नहीं है। तो ये इस तरह की बातें हैं। मादा जो दूध पी रही है, बच्चा जो मादा में उसका है, मतलब जो एक होता है ना मेल, एक फीमेल। जी जी फीमेल ऊंट जिसने अभी बच्चा दिया हुआ है, और उसके बच्चा है, और वो बच्चा उससे दूध अभी पी रहा है, समझ रहे हैं? जी 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 उस टाइम के दूध के बारे में और उसको कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कि दूध चुराया गया, वैसे जंगल में कोई ऊंट है, नहीं 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 नहीं, उनमें वो असर नहीं है, उनमें वो चीज नहीं है। अब ये कुदरती अल्लाह पाक ने क्या, किसमें क्या चीज रखी है, वल्लाहु आलम। तो ये है बात। और कुछ और भी बातें, कुछ इज्तिहादात को लेकर ये लोग डोल पीट रहे हैं, लेकिन उसको जो है वो गलत साबित भी नहीं कर सकते कि ये गलत है, साबित नहीं कर सकते। कुछ ऐसे मसाइल है ना भाई, क्या आपको लगेगा कि ये बहुत ही गंदा मसला है? भाई कौन सा है ये, वो बता दीजिए। ऊंट का पेशाब, रे ऊंट का पेशाब, हाँ, किसने तुम्हें कहा ये नापाक और निजस है? चले कई साइंस के लिहाज से साबित कर दीजिए कि ये नापाक और निजस है। नस तो तुम्हारे पास नहीं, कुरान और हदीस तो तुम्हारे पास नहीं, वैसे ही साबित कीजिए, डॉक्टरी उसको साबित कीजिए कि नापाक, निजस और गंदा चीज है, इसके इस्तेमाल करने से ये जो खराबियां पैदा होती हैं, कुछ तो साबित कीजिए। बल्कि वहाँ लोगों ने ये भी साबित किया है कि ये बड़ा मुफीद है, ये भी साबित किया, बहुत सारी बातें बताई हैं। वो किला का जो उसमें पता नहीं क्या कहते हैं आप लोग उसको, किले को पता नहीं क्या कहते हैं, वो अगर वो फैल होना शुरू हो जाए, पता नहीं क्या क्या क्या, कितनी जो है बीमारियों के बारे में उन्होंने बताया कि ये अगर इसको मिक्स करके पिया जाए या उससे दवाई बनाई जाए तो ये फ़ायदे हैं। और मेरा गुमान भी है कि कुछ ऐसे दवाइयाँ भी हैं जिससे ये बनी हुई हैं, कुछ एक मिकदार जो है, कभी मैंने पढ़ा था इसके बारे में, अब इसकी क्या हकीकत है मुझे नहीं मालूम। पीर अस्कानी भाई, मेरा एक दोस्त था, उसके वालिद साहब जो है ना वो हिकमत का काम करते हैं। उन्होंने कबूतर की बींटें लेके इनको जला के उसकी जो वो राख होती है उसको किसी दवाई में मिक्स करके किसी बंदे को दी थी, लकवा हो जाता है ना किसी को, हाँ तो हाँ उसके इस्तेमाल के लिए दी थी, उनका लकवा ठीक हो गया। जब उनको बताया तो वो कहते हैं आपने ये क्या किया है? उन्होंने कहा अगर आपको बताया ना तो आपने तो खाया, आप ठीक भी हो गए हो।
ہاں تو ہاں ہاں اسلام میں کچھ ایسی چیزیں ہیں مجبوراً ہو کے کچھ بھی ہے وہ حلال ہو جاتی ہیں اس ٹائم پہ. نہیں نہیں حلال ہو جاتے کیا جو حرام نہیں ہے تو کیوں کہتے ہیں ہم حلال ہو جاتی ہیں؟ نہیں کہنے کا مطلب یہ ان کو کھانا کے لیے جائز ہو جاتا ہے. ویسے تو نہیں نا کوئی کھاتا، جیسے آپ بھی آپ کہہ رہے ہیں کوئی مانتا ہی نہیں جی اس جی چیز کو. جی جی لیکن جب کوئی بیماری آ گئی، عذر آ گیا، تو اس میں پھر وہ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. جی 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 ایسا ہی ہے. بڑی بڑی میڈیسن ہے جن میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. خاص طور پہ یہ جو کھانسی کے سیرپ ہیں ان کے اندر الکوہل ڈالی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ جی 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 الکوہل کی کچھ مقدار ڈالی جاتی ہے اس کے اندر، اور مختلف قسم کی وہ الکوہل ہوتی ہے، یہ نہیں کہ کوئی ایک قسم کی ہوتی ہے. خاص طور پہ یہ جو کھانسی کا سیرپ ہوتا ہے اس کے لیے مسٹ چیز ہے. ان کو سیو کرنے کے لیے شاید. جی تو اب دیکھیں کوئی بھائی منہ اٹھا کے کہہ دے کہ اسلام نے تو شراب کی اجازت دے دی ہے، کھانسی والے جو سیرپ اس کے اندر شراب ہے تو جی پیتے جی ہیں، تو اسلام نے اجازت دے دیا. بھائی نہیں، وہ کوئی مسئلہ ایسا ہے، بیماری ہے جس کے لیے ڈاکٹر تجویز کر رہا ہے آپ کو، پھر آپ کرو گے. ویسے تو عام بندہ، مجھے کھانسی نہیں ہے، میں تو کبھی بھی نہیں پیوں گا وہ سیرپ، میں پیتا بھی نہیں ہوں. صحیح جب میں صحیح بیمار ہوں صحیح. مجبور ہوں میں نے پینا. دیکھیں جس طرح سے آپ نے وہ کبوتر کا مسئلہ بتا دیا، جب آپ پڑھیں گے امام مسلم میں غالباً حدیث موجود ہے من حدیث اوف بن مالک رضی اللہ عنہ، مالک الاشجعی، فرماتے ہیں قال كنا نرقي في الجاہلیت فقلنا یا رسول اللہ کیف، اب یہ دیکھیں الفاظ دیکھیں، کیف ترى في ذلك فقال اعرضوا علی رقاکم لا باس بالرقی ما لم یکن فیہ شرک. سوال یہ کیا گیا کہ جہالت کے دور میں یعنی اسلام سے پہلے وہاں ہم جو ہے دم وغیرہ کرتے تھے اپنے بیماروں پہ، کیا وہ دم وغیرہ ہم کر سکتے ہیں؟ وہی دم جو ہم پہلے جہالت کے دور میں کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. تو سید الانام صلوات ربی وسلامہ علیہ نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم، سید الانام نے فرمایا ذرا پیش کرو وہ دم کے الفاظ کیا تھے، وہ میرے سامنے پڑھو، بیان کرو. آگے فرمایا لا باس بالرقی کا، دیکھو کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ دم کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی بھی دم ہو، ایسا نہیں کہ میں نے سکھا دیا قرآن میں موجود ہے حدیث ہے، نہیں نہیں نہیں، کوئی بھی دم ہو، لا باس بالرقی ما لم یکن فیہ شرک، شرکیہ الفاظ اس میں موجود نہ ہوں. اگر واقعتاً مجرب ہے اور اس سے واقعتاً شفا ہوتی ہے آپ کریں اس سے دم، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دیکھیں حدیث، وہ ایک دن وہ پیش کیا تھا نا، وہ آپ کو معلوم ہے امیر اہل سنت والجماعہ، کیا نام ہے ان کا، کیا نام ہے ان کا؟ عامر نذیر بھائی؟ نہیں بھائی، پاکستان میں وہ امیر اہل سنت والجماعہ کیا نام ہے ان کا؟ کون ہے اہل وہ سنت جس کو والجماعت؟ بابا جانی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس طرح سے. وہ الیاس احمد اتار قادری؟ ہاں الیاس، ہاں الیاس قادری شاید، دعوت اسلامی والے ہیں جو، وہ ان کی دعوت امامت پہنتے اسلامی ہیں جو. والے، جی جی جی. ان کا ایک جو ہے وہ چھوٹی سی کلپ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دم ہے، اگر کہیں پر درد ہو تو اس جگہ پر اس جگہ کو اپنا ہاتھ رکھو اور یہ دم پڑھ لو. اور دم وہ کچھ اس طرح سے بتا رہا ہے کہ دادا سائیں کا گوڑی، وہی اندھیری رات، اور پتہ نہیں کیا اس طرح کے کچھ الفاظ کہہ کے کہتے ہیں پر اس جگہ پہ چف کرو انشاءاللہ وہ درد جو ہے ٹھیک ہو جائے گا. آپ اس کا ایشو بنا لیا. اب اچھا مجھے یہ بتایا جائے کہ بھائی کیا یہ شرکی الفاظ بتا رہے ہیں؟ تمہیں نہیں معلوم ایک الگ بات ہو جائے گی، تم تو مذاق کر لو گے. ہاں بہتر اسلام جب آیا، بہتر جو ہے وہ دم وہی ہیں جو ثابت ہیں، اور نبی علیہ السلام سے آپ وہی علاج جو نبی علیہ السلام نے بتا دیا، وہی طریقہ جو نبی علیہ السلام نے بتا دیا، وہ تو افضل اور عرفہ اور اعلیٰ ہی ہوگا. لیکن یہ حدیث ابھی آپ کے سامنے جو آ گئی لا باس بالرقی، کوئی مسئلہ نہیں،
دم آپ کر سکتے ہو، کوئی بھی دم ہو. اب یہ دم کر رہا ہے، اگر مجرب ہے واقعتاً اس سے شفا ہوتی ہے تو تم دوسروں کو کیا تکلیف ہے؟ نہ اس میں کوئی شرکی الفاظ ہیں، نہ کوئی ایسی بات ہے. تو یہ انسان کی ہوتی ہے تنگ نظری، اور انسان کی ہوتی ہے نادانی، اور وہ دین سے دوری کے سبب. بس اتنی سی بات ہے. اب لوگوں سننے والوں کو ایسا لگے کہ یہ کیا ہے، کتنی بڑی بیوقوفی بات کی، وہی اندھیری رات، دادا سائی کے گوڑی، پتہ نہیں کیا کیا، یہ کیا ہے، یہ بکواس کر رہا ہے. بھئی تمہیں تو لگ رہا ہے واقعتاً یہ قرآن و حدیث تو نہیں ہے، لیکن شرکیہ تو نہیں ہے، تم اس کو شرک نہیں کہہ سکتے، ہے کہ نہیں؟ جی جی اور جو حدیث تمہارے سامنے پیش کی گئی امام مسلم سے، کچھ عقل کے ناخن بھی تو لے لو. یہی تو پوچھا جا رہا تھا کہ ہم جہالت کے دور میں دم کرتے تھے، کیا وہی دم ہم کریں؟ اب اسلام آ گیا، مسلمان ہو گئے، کیا ان کو، کیونکہ ان میں شفا ہے، وہ مجرب ہے. کچھ چیزیں ہوتی تجربہ شدہ، سمجھ رہے؟ ان ایسے ہی سے ہمیں معلوم ہے کہ اس تجربے سے یہ چیز ایسا ہے، یہ کرو تو یوں ہو جائے گا. اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں تجربہ شدہ ہوتی ہیں، بس اللہ پاک نے ان میں ڈالی ہوئی ہے، کچھ بھی ہے، اب کیا معلوم ہمیں. اب یہی تو جی ریاست آ رہی ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، تو وہ کافی فیمس ہوا تھا ان کا وہ کلپ، ہوں داتا صاحب کی گھوڑی، ہاں وہ دم تھا وہ کو بتا رہے تھے. اور دوسرا جو ہاں، حدیث آپ اونٹنی کے وہ پیشاب والی بتا رہے ہیں، اس کا نمبر کیا اور کس کتاب میں موجود ہے وہ؟ وہ بخاری کی ہے، ہاں جی. لیکن یہ ہے کہ وہ میں آپ کو سامنے رکھ تو سکتا ہوں، پڑھ تو سکتا ہوں. نہیں کوئی بھائی اس کا نمبر بھی بتا رہے تھے ابھی، وہ شاید بتا دیں تو، کیونکہ اگر اس طرح کی کوئی بات کون سامنے بتا رہا آتی تھا ہے تو نمبر؟ پھر بار بار آتی ہے تو لوگ آپ کو کرتے ہیں بات، ریفرنس کے ساتھ ہو تو پھر زیادہ بہتر. نہیں وہ تو انشاءاللہ آپ چاہیں تو نمبر بھی مل جائے گا، کوئی ساتھی دے بھی دے گا. لیکن حدیث جو ہے بخاری کی ہے، جو میں نے پڑھا. ٹھیک ہے. مالک، انس بن مالک راوی ہیں حدیث کے، اور مختلف الفاظ سے بھی ہے، مختلف صحابی سے بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور صحیح حدیث ہے. اچھا پھر اسکانی بھائی، کچھ نا ایک دو دن پہلے میں نے دیکھا تھا، شاید کوئی آپ کی آئی ڈی چینج کر کے یا وائس چینجر لگا کے بندے کی آواز آپ سے نہیں تھی مل رہی، لیکن باتیں وہ آپ کی طرح کی کر رہا تھا سانی صاحب کے براڈ پہ. کوئی آپ کو نظر آیا اس طرح کا واقعہ؟ نہیں مجھے تو نظر نہیں آیا. کب؟ یہ ایک دو کیا دن پہلے. کیا بات ہو رہی تھی؟ کیا بات کر رہا تھا؟ بعد میں تھوڑا سا سنا تھا وہ بندہ کافی اگریسو تھا، یا تو اگر آپ تھے تو پھر آپ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ کافی غصے میں تھا اس دن. وہ جو بندہ تھا نا، مجھے آپ نہیں تھے لگ رہے، وہ آواز آپ کی نہیں تھی. نہیں کیا بات کر رہا تھا وہ؟ شرک کے اوپر جو ہو رہی تھی اس پہ باتیں چل رہی تھی. شرک کے اوپر؟ ہاں جی. کس سے بات کر رہا تھا؟ پوری تھوڑی سی بات بتا دیجئے. تو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیجئے نا بھائی. نہیں اسکانی صاحب مجھے ڈیٹیل نہیں یاد، لیکن آواز آپ کی نہیں تھی لگ رہی مجھے. آئی ڈی آپ کی پکچر لگی ہوئی تھی، لیکن بندہ آپ نہیں تھے لگ رہے. تھوڑی دیر بعد وہ چلا گیا تھا، اور شرک کے اوپر کوئی بات ہو رہی تھی، تو کافی نا مذاق اس طرح سے چل رہی تھی باتیں. اور وہ 5-6 بیٹھے تھے ادھر، وہ علیم صاحب بھی تھے اور 2-3 اور بھی تھے. اور مجھے بات نہیں ابھی صحیح طرح سے یاد، میں نے کہا آپ سے کنفرم کر لوں آپ ہی تھے یا کوئی اور تھا. 2-3 دن پہلے کی بات ہے، شرک کے اوپر بات ہو رہی تھی. ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے بات. حلیم کے بروڈ پہ حسینی صاحب کی براڈ پہ. رات کو؟ ہاں ہاں جی. نہیں معلوم، میں تو جاتا ہوں اس کے بروڈ پہ. اب نہیں شاید معلوم پھر میں آپ تھا ہی کوئی ہوں گے. اور ہو سکتا ہے. آپ کو وہ ہاں جی. پوری بات معلوم نہیں نا؟ ہاں بات نہیں پوری معلوم، یاد نہیں رہا مجھے ابھی، کیونکہ وہ بار بار ڈیلی سملر باتیں ہوتی ہیں. کوئی ڈفرینٹ بات ہو تو پھر بندہ اسپیشل یاد رکھے ہاں یہ بات ڈفرینٹ تھی، لیکن موسٹلی ایک طرح کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں. جو بھی کوئی ٹاپک نہیں چھڑ وہ جاتا ہے. کچھ دن پہلے حسینی صاحب وہ انہوں نے جو ہے وہ اس حدیث کو، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا نزول ہوگا، تو اس حدیث کو لے کر ٹٹا اور تختہ مشق بنا ہوا تھا اور مذاق کر رہا تھا حسینی. اور یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ بہت ہی اچھا ہے، بہت بہترین کیمرے وہاں لگائے جائیں، وہ دمشق کے مسجد پہ منارتین
تو وہاں بڑے بڑے کیمرے لگائے جائیں اور وہاں پر وہ آسمان کی طرف وہ کیمرے ہوں. اور دوسرے یہ ہے کہ وہاں بڑا کاروبار بھی وہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں کچھ لوگ